اگر آپ یوں بھی کہیں نا کہ حضرت ابو بکر کی صداقت، ابو بکر کی طہارت، حضرت ابو بکر کی اس دنیا میں آنے سے پہلے کی بات کروں، سبحان اللہ، اس دنیا میں آنے سے پہلے کی پڑھیں، ساری سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، 4 سال کی عمر ہے حضرت ابو بکر کی، 4 سال کی عمر ہے، والد نے انگلی پکڑی، بت خانے میں لے گئے، کہاں لے گئے؟ بت خانے میں لے گئے، جا کے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ ہمارا فلاں بت ہے، یہ روزی دیتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ کپڑے دیتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں دیتا ہے، ان کو سجدہ کر۔ کتنی عمر ہے؟ 4 سال کے بچے کو تو اپنی پاکی نپاکی کا پتہ نہیں ہوتا، 4 سال کا بچہ کیا جانتا ہے؟ اچھا، والد کسی وجہ سے باہر گئے تو بت کو مخاطب ہو کے کہنے لگے اے بت سن، تو روزی دیتا ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا، تو کپڑے پہناتا ہے، میں بے پردہ ہوں، برہنہ نہیں کہنا، بعض لوگ برہنہ کا لفظ بول دیتے ہیں، آداب ہے نا، میں بے پردہ ہوں، مجھے کپڑے دے، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا۔ آگے سے کب جواب آنا تھا؟ پتا تھا؟ بٹا پکڑا، پتھر پکڑا اور فرمایا تو مجھے کچھ نہیں دے سکا نا، اب اپنے آپ کو بچا، اپنے آپ کو بچا۔ زور سے پتھر پکڑا، پتھر پکڑ کر اس بت کو مارا، پہلے اس کا کان کٹا، پھر ناک کٹی، پھر کھوپڑی ہوئی، جب اس کے پڑکچھے ہو گئے نا، آواز سن کے نا والد گرامی اندر تشریف لائے، دیکھا یہ کیا کیا، یہ کیا کیا؟ صدیق تھے نا، یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا، کہا ہاں میں نے کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ آپ کہتے تھے یہ کھانا دیتا ہے، کپڑے دیتا ہے، پانی دیتا ہے، میں نے مانگا ہے نہیں دیا، میں نے اپنے آپ کو بچا لے، اور رب اپنے آپ کو بچا۔ یہ کیسا رب ہے جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا؟ باپ نے تھپڑ مارا، باپ نے تھپڑ مارا، اور مارتے مارتے بےعزت کرتے کرتے گھر لے کے آئے۔ یہاں پہ رکنا ذرا، جنہیں حضرت ابو بکر کی افضلیت اور شان پر تھوڑا سا بھی اعتراض ہے نا، پورا چیلنج کرتا ہوں، پوری دنیا میں کوئی ایسا بچہ بتا دو جس نے توحید کی خاطر 4 سال کی عمر میں مار کھائی۔ جس نے توحید کی خاطر 4 سال کی عمر میں مار کھائی، وہ ابو بکر ہے۔ کس جگہ پہ فضیلت بیان کرو گے؟ یہ بات پوری کرو پھر میں فضیلت کی بات بھی کرتا ہوں۔ گھسیٹتے ہوئے مارتے ہوئے گھر لے کے گئے، جا کے والدہ سے کہا لے اپنے صاحبزادے کو سنبھال، دیکھ اس نے کیا کیا ہے، آج کیا ہوا ہے، اس نے ہمارے بت کو توڑ دیا ہے، پتھر مارے ہیں، اس کی توہین کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب والدہ نے یہ بات سنی نا تو وہ کہنے لگی میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گئی تھی، یہ بچہ جب میرے پیٹ میں ہوتا تھا میں گھر کے سارے کام کرتی، مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی، بچہ پیٹ میں ہوتا تکلیف ہوتی ہے، کہتی میں جھاڑو بھی دیتی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، پانی بھی بھر کے لے آتی کوئی تکلیف نہ ہوتی، روٹیاں بھی پکاتی کوئی تکلیف نہ ہوتی، سارے کام کرتی، پتہ ہی نہ چلتا۔ جب میں بتوں کے آگے جھکنے لگتی نا یہ میرے پیٹ میں اکڑ جاتا تھا، یہ میرے پیٹ میں، یہ کب کی بات ہے؟ ابو بکر کی پیدائش سے پہلے کی۔ میں حیران ہو گئی، امان آئی یا متی بنتا کی بوالد صدیق اسمہو فی السماء صدیق وبمحمد صاحب و رفیق۔ اے ابو بکر کی والدہ سن، یہ جو بچہ ہے نا یہ کوئی عام بچہ نہیں، اس کا نام آسمانوں پہ صدیق رکھا ہوا ہے، یہ ابو بکر کا یار غار ہوگا۔ سب سے پہلے پیدائش سے
پہلے بھی اللہ نے اسے صدیق کہا ہے. یار کس بات کے جھگڑے کرتے ہیں؟ اچھا پہلے یہ میں بتا دوں کہ یہ بات میں نے کیوں کی. یہ نہ کہنا کہ مولوی صاحب آئے تھے خطابت میں بات کر کے چلے گئے. آپ قرآن کا مطالعہ کریں، علماء تشریف فرما ہے، تیسرا پارہ پڑھیں. تیسرے پارے کی ابتدا کیا ہوتی ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ. ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی. بعض کو یہ نہیں کہا کہ بعض سے کم ہے. جو میں نے اپنا عقیدہ پہلے بیان کیا ہے، ہم کم نہیں، کثرے شان نہیں، ہم اوپر کی بات کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بھی بعض ایسے ہیں جن سے کلام کیا ہے. وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان سب سے اوپر ہم نے اپنے نبی کے درجے رکھے. ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درجات قرآن سے سیکھے. یہ قرآن میں عقیدہ دے رہا. جب میرے قبلہ اعظم حضرت ابو بیان فرمایا کرتے تھے جب ہم مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں تو ہمارے نزدیک مولا علی سے افضل کوئی نہیں. کون مان اللہ؟ ہم علی کے بھی ماننے والے ہیں. ہم علی کے بھی گلزار معرفت کی شگفتہ کلی، مانا شناس راز خفی و جلی، گواہ مدینے کی ہر ہر گلی، جدھر بھی دیکھو علی علی. جامعہ مسجد نقشبندیہ میں 21 رمضان کو مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں. جب ہم سیدنا فاروق اعظم کی شان بیان کرتے ہیں، فاروق اعظم سے افضل کوئی نہیں. جب ہم عثمان غنی کی شان بیان کرتے ہیں، عثمان غنی سے افضل کوئی نہیں. اور جب ہم ابو بکر کی شان بیان کرتے ہیں تو ابو بکر سے افضل کوئی نہیں. ایک اور بات کر دوں، علماء تشریف فرما ہے جو کہ سبق بھی سنانا ہے کہ بعض صحابہ کو بعض کاموں میں فضیلت ہے. بعض صحابہ کو بعض کاموں میں فضیلت ہے جزوی. اب جزوی فضیلت کے طور پر ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو یہ فضیلت ہے تو باقی کیا کم ہوگی. مثلا آپ قرآن پڑھیں 22ویں پارے میں ایک صحابی کا نام آتا ہے حضرت زید. پوری ذمہ داری سے علماء تشریف فرما ہے 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے کسی اور صحابی کا نام قرآن میں نہیں. 1,24,000 صحابہ میں سے کسی صحابی کا نام نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت زید کی شان سب سے افضل ہو گئی ہے. کسی کا قرآن میں ذکر نہیں، ابو بکر کا بھی نام نہیں ہے. ڈائریکٹ یہ جزوی فضیلت ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص ایسے صحابی ہیں، پوری احادیث پڑھے، پوری سیرت کو پڑھے. سب سے پہلے اسلام کی خاطر جس نے تیر چلایا ہے نا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں. اس فضیلت میں ان کے برابر کوئی نہیں. حضرت زبیر بن عوام، حضرت زبیر بن ملحان، یہ ایسے صحابی ہیں کہ ایک جنگ میں ایک کافر آیا اور اس کافر نے سارے کا سارا جسم لوہے میں مربوط ہے، ہوز بھی پہنا ہوا ہے، ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہے، زرہ اور نیچے تک سب بھی پہنا ہوا ہے. اب سارے حیران ہیں اس کا مقابلہ کیسے کریں گے. آپ نے تیر چلایا، نیزہ تھا آپ کے پاس، نیزہ آپ نے ایسا نشانے سے مارا کہ سیدھا اس کی آنکھ میں لگا. سیدھا اس کی آنکھ میں لگتا ہے. جب آنکھ میں نیزہ لگا نا تو وہ واصل جہنم ہو گیا. اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، فرمایا یہ نیزہ مجھے دے دو، یہ نیزہ مجھے دے دو. آپ نے وہ نیزہ سند کے طور پر اپنے پاس رکھا. اس فضیلت میں اور کوئی آئی نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص جن کا ذکر کر رہے تھے، ایک دن نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے اب محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایک پہرے دار کھڑا کرنا چاہیے. کوئی پہرے دار ہونا چاہیے میرے گھر کے باہر، میرے خیمے کے باہر. تھوڑی دیر میں چھن چھن کرتی تیروں کی، تلواروں کی، اسلحے کی آواز آئی. السلام علیکم حضور.
حضرت سعد بن ابی وقاص، حضور میں آیا ہوں آپ کے باہر کھڑا ہو کے پہرا دینے والا. اب نبوت کے پہرے داروں میں بھی پہلا نمبر اس کا. اب اس کا مطلب کیا کہ یہ نمبر میں پہلے ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ہے حضرت عوام بن حرام. آپ وہ صحابی ہیں کہ جنگ لڑتے لڑتے شہید ہونے کے قریب ہیں، زخمی ہیں، تیر لگے ہیں، خون نکل رہا ہے، اور اپنے خون کو چلو میں لے کر اوپر ہوا میں لہرایا اور کہنے لگے فوتو ورب الکعبہ، فوتو ورب الکعبہ، فوتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اب اس نعرے میں سب سے پہلا اور کوئی نہیں. اگر وہی مثالیں بتاتا جاؤں تو نماز کا بڑا ٹائم کم ہے، میرے پاس 20 مثالیں موجود ہیں. جس طرح نبی پاک نے فرمایا میری امت کا عالم کون ہے، میری امت کا فقیہ کون ہے، میری امت کا امین کون ہے. حضرت عبیدہ بن جراح کو امین امتی. بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں. یہ ہے جزوی فضیلت، یہ ہے کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو چار. اور اگر آپ صرف بخاری شریف کا مطالعہ کریں نا تو حضرت عمر بن عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ بات لکھی ہے کہ 18 فضیلتیں جزوی طور پر حضرت مولا علی شیر خدا کو حاصل ہیں جو کائنات میں کسی کو نہیں حاصل ہے. نبی پاک کے ساتھ ایسی فضیلتیں 18 جو مولا علی کو حاصل ہیں، اور پھر آگے وضاحت فرماتے ہیں 13 تو ایسی ہیں جو نہ ابو بکر کو ہیں، نہ عمر کو ہیں، نہ عثمان کو ہے، نہ کسی کو. آگے فرمایا حضرت عمر پاک کو 12 فضیلتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر کو نبی پاک کے ساتھ حاصل ہیں. جس طرح نبی پاک نے فرمایا لو کان بعدی نبی اللہ عمر ابن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. فرمایا 12 ایسی ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ عمر کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں حاصل. 10 فضیلتیں ایسی ہیں، ایک روایت میں آتی ہے 20 بھی ہیں جو حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں حاصل. اور اللہ کی عزت کی قسم گنتے 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 عقل بھی دنگ رہ گئی، تھک گیا. 80 فضیلتیں ایسی ہیں جو حضرت ابو بکر کو حاصل ہیں، کسی کو نہیں حاصل. اور خدا کی عزت کی قسم 20 سے زیادہ صرف ایسی فضیلتیں حضرت ابو بکر کی ہے جو صرف امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھی. اور کوئی عام فضیلتیں نہیں ہیں، وہ فضیلتیں بھی کس طرح کی ہیں، وہ فضیلتیں بھی کیسی ہیں. اللہ اکبر. ابھی میں راستے میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا، علماء نے لکھا ہے میر عبد الرحمان بالگرامی، عبد الواحد بالگرامی، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ رب العزت کی ذات کے اندر 2 ایسے کام ہیں، ایک صرف اللہ نے کیا ہے اور ایک ایسا کام ہے جو صرف ابو بکر صدیق نے کیا ہے. ایک ایسا کام ہے جو صرف اللہ ہی نے کیا ہے بس، اور ایک ایسا کام ہے جو صرف ابو بکر نے کیا. وہ کیا ہے کہ اللہ کا جب جی چاہا نا اپنے یار کا دیدار کرنے کو تو اپنے پاس بلا کے نا حریم ذات میں بٹھا کے معراج کروائی. وہاں اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں. اور جب ہجرت کی رات میرے اور آپ کے آقا ہجرت میں گئے، غار کے اندر یا ابو بکر ہے یا رسول اللہ ہے، اس میں بھی کوئی اور شریک ہے، اس میں بھی کوئی اور شریک ہے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صحابہ سے، صحابہ اللہ کی 360 صفتیں ہیں،
اللہ کی 360 خصلتیں ہیں، صفتیں ہیں، صفات ہیں، جن میں سے ایک بھی صفت اگر کسی کے اندر آ جائے تو وہ جلتی ہے۔ وہ درگزر کسی معاف کرنا کتنا بڑا کام اور ماں سے پوچھے۔ اللہ غفور ہے، ستار ہے، رزاق ہے، 360 صفتیں ہیں، ایک بھی صفت کسی کے اندر آ جائے وہ جلتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، سبحان اللہ، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی آپ کو امتی ہے کہ جس میں یہ ساری پائی ہے؟ نہیں بولے، نہیں بولے، جس ایک صفت سے جنت ملے۔ اللہ اکبر۔ آج کل ویسے الیکشن کا دور ہو رہا ہے، میں الیکشن کے خلاف نہیں، نہ کسی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ معاملہ ہے۔ کسی بندے کے کندھے پہ قاری صاحب ہاتھ رکھ دے کہ جی تو ساڈے علاقے کا چیئرمین وہی تے بندے بندے ہو گئے، تے کسی بندے نے موڈے تے ہاتھ رکھ دے جی میں اذکار رکھیا جا رہا ہے کہ تو ساڈا وزیر اعظم ہے، وہی سمجھ کے بات کہ نہیں؟ حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ میرے قبلہ اعلیٰ فرمایا کرتے تھے پہلے وزیر پھر اسیر، پہلے سکندر بعد میں اندر۔ ان کا یہی حال ہے، ان کا یہ حال ہے جن کرسیوں کو ہم دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں اگر کسی کے اندر ایک صفت ہو جس صفت سے جنت ملتی ہے، اللہ کے ایک ہی کافی ہے، ایک ہی کافی ہے۔ ابو بکر کہتا ہے یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جس کے اندر 360 ہو؟ فرمایا ہاں، ہوا انت یا ابو بکر، وہ تو ہے۔ ابو بکر وہ تو ہے، ابو بکر ابو بکر وہ تو ہے۔ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبا ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر۔ ابو بکر اور عمر کی محبت یہ ایمان ہے، اور ان کے ساتھ بغض جو ہے وہ کفر ہے، کے ساتھ جو بغض ہے وہ۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کائنات کے سورج نے آج تک ابو بکر سے زیادہ افضل شخص کو نہیں دیکھا۔ اذان سن لیتے ہیں، اذان دے لیں جی جی